حضرت ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء صحابی رسول کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص حضرت ابو درداء کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابو درداء میں مدینہ رسول سے آیا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اور تم اس کو روایت کرتے ہو۔ اور پھر کہا کہ ما جئت لحاجہ، مجھے دمشق میں کوئی اور کام نہیں تھا، نہ کسی رشتہ دار کو ملنے آیا ہوں، نہ کسی سے کاروباری ڈیل کرنی ہے، نہ میں دمشق شہر کو دیکھنے آیا ہوں، میں صرف رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں اور مدینہ شریف سے چلا ہوں اور میں تیرے پاس آیا ہوں۔ قالا، تو حضرت ابو درداء نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا سن، میں نے رسول کریم سے یہ حدیث سنی ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے راستے پہ چلا جس راستے پر وہ علم کو حاصل کرنے کی غرض رکھتا تھا، اس کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بات سیکھوں، علم سیکھوں، گھر سے چلا تو آرزو یہ تھی کہ کوئی علم کی بات مل جائے، کوئی جو ہے وہ مجھے نور علم نصیب ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے، اللہ نے اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیا۔ تو گھر سے چل کے جب طلب علم کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ فاصلہ جنت کی طرف اس کا طے ہوتا ہے اور جنت کی طرف اس کے وہ قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا جوئی کے لیے اپنے پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ کتنا اعزاز ہے، کتنی تکریم ہے۔ آج جس کو بڑی تکریم دی جائے تو اس کے نیچے سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا جو ہے وہ قاعدہ ہے کہ سرخ قالین جس کے قدموں تلے بچھائے جائیں تو یہ اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو کسی کے لیے سرخ قالین کتنے بچھائے جاتے ہیں؟ کوئی 1 ایکڑ تک پھیلا دیے جاتے ہوں گے، 1 کلومیٹر تک پھیلا دیے جاتے ہوں گے۔ اب وہ قالین کہاں کے بنے ہوں گے؟ مقامی فیکٹری کے بنے ہوں گے، وہ چلو لگا لیں کہ وہ ایرانی کے لین ہوں گے۔ تو ایران سے منگوائے ہوئے قالین اگر کسی کے استقبال کے لیے 1 کلومیٹر تک بچھا دیے جائیں تو وہ تو پھولے نہیں سمائے گا کہ اتنا بڑا میرا استقبال کیا گیا ہے کہ 1 میل تک سرخ قالین بچھائے گئے، اور قالین بھی معمولی نہیں تھے، عام فیکٹری کے نہیں تھے، بلکہ وہ ایران کے قالین تھے جو میرے قدموں تلے بچھائے گئے۔ اب کہاں ایرانی قالین اور کہاں فرشتوں کے نوری پر، اللہ اکبر۔ اور وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے لیے نہیں بچھائے جاتے، اگر وہ طالب علم جو ہے وہ 1000 میل سے بھی چل کے آ رہا ہے وہاں تک پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے نوری پروں پہ چل کے آ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی سرگودا سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کوئی پتوکی سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی شہر کے کسی کونے سے چل کے آیا ہے، کوئی ڈسکا وزیر آباد سے آیا ہے، تو دیکھو کہ جامعۃ المصطفیٰ کے اطراف کے اندر جدھر رخ کرو فرشتوں کے نوری پاری بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو جب وہ فرشتے طالب علموں کے لیے، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ 8 سال کا کورس کرنے کے لیے آیا ہو تو پھر جو ہے وہ نوری پر بچھتے ہیں، وہ ایک حدیث سننے آیا تھا تو حضرت ابو درداء اس کو سنا رہے ہیں، وہ ایک حدیث سننے آیا تھا، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو پھر اس مجلس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور کتنی کرم نوازیاں برستی ہوں گی۔